بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے دین و ہدایت کا یونیورسل ہونا اللہ کے وجود کو ثابت کرتا ہے۔ کائناتی اشیاء کو اس کی تخلیق کے وقت ہی دی جانے والی ہدایت سے متعلق قرآن میں ہے۔ قال ربنا الذی احاطہ کل شیء خلقہ ثم ہدی، سورہ طٰہٰ آیت 50۔ موسیٰ نے فرعون سے کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی، پھر ہدایت دی۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ خارجی کائنات کی ہر چیز کو اس کی تخلیق کے وقت ہی وحی کر دیتا ہے۔ یہ ہدایت ہے صلاۃ اور تسبیح۔ صلاۃ سے مراد ہے خارجی کائناتی اشیاء کو اللہ کی طرف سے تفویض کردہ ڈیوٹی جسے وہ سر انجام بھی دے رہے ہیں، اور تسبیح سے مراد ہے اس ڈیوٹی کے نتیجہ میں مخلوق کی پرورش کے لیے رزق یعنی کھانے پینے کی اشیاء تیار کرنا۔ مثلاً طلوع و غروب کے دوران حرارت اور روشنی دینا سورج کی صلاۃ یعنی ڈیوٹی ہے، اور اس ڈیوٹی کے نتیجہ میں مخلوق کے لیے پھل پھول، سبزیاں، اناج، گھاس، پودے اور درخت وغیرہ پیدا کرنا سورج کی تسبیح ہے۔ خارجی کائنات کی ہر چیز اپنی حیت یعنی فارمیشن میں چونکہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے ہر چیز کی صلاۃ یعنی ڈیوٹی اور تسبیح یعنی مخلوق کے لیے رزق کی تیاری بھی اپنی اپنی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون، سورہ نور آیت 41۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور صف باندھے اڑتے پرندے بھی؟ یہ سب اپنی صلاۃ اور اپنی تسبیح کو جانتے ہیں، اور اللہ کو علم ہے جو کام یعنی صلاۃ اور تسبیح وہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں آئے الفاظ کیا تم نہیں دیکھتے سے یہ حقیقت واضح ہے کہ انسان کو چھوڑ کر باقی کائناتی اشیاء کی ہدایت یعنی صلاۃ اور تسبیح کی بات کی گئی ہے کہ جسے وہ جانتے بھی ہیں اور مجبوراً اختیار بھی کیے ہوئے ہیں، اور یہ وہی ہدایت یعنی صلاۃ اور تسبیح ہی تو ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قرآن کے شروع ہی میں عطا کر دیا ہے، یہ کہہ کر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، سورہ بقرہ آیات 1 تا 3۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے،
یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں۔ اہم بات یہ کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت یعنی صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور زکوٰۃ بمانی انکم ٹیکس کا براہ راست تعلق اس کے قرآن میں دیے ہوئے دین یعنی آئین مملکت سے ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ سورہ بینہ آیت 5۔ انہیں تو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت یعنی ملازمت صرف اسی کے دین یعنی آئین مملکت سے مخلص ہو کر کریں کہ جو ہر باطل سے الگ ہے، اور صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کریں اور زکوٰۃ بمانی انکم ٹیکس دیں۔ یہی دین قائم ہے۔ اللہ نے نہ صرف یہ کہا ہے کہ یہ دین یعنی آئین مملکت قائم ہے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ دین ہمیشہ سے قائم چلا آ رہا ہے۔ انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ سورہ نحل آیات 51-52۔ بے شک واحد الہ یعنی حکمران اللہ ہی ہے، تو صرف میرا ہی ڈر خوف رکھو۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اسی کا دین واصب یعنی تسلسل سے قائم چلا آ رہا ہے، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کا تقوی اختیار کرو گے؟ اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ اس کا دین مسلسل قائم چلا آ رہا ہے، تو ایسا ان حق پرست مسلموں اور غیر مسلموں کے ہاتھوں ہو رہا ہے جو شعوری یا لاشعوری طور پر اللہ کی کتاب میں دیے گئے دین حق پر عمل کرتے ہیں۔ مثلاً دین اسلام کے قیام کی ایک صورت کماؤ لوگوں کا حکومت کو زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دینا ہے، اور جس پر مسلم اور غیر مسلم حق پرست دونوں اپنے ملک میں عمل کرتے ہیں۔ ایک اور مثال لیجیے، وہ یہ کہ جب کوئی مسلم سیاستدان شعوری طور پر اور غیر مسلم سیاستدان لاشعوری طور پر اپنے ملک کی پارلیمنٹ میں حق قانون سازی اور کابینہ میں حق فیصلے کرتے ہیں، اور باطل قانون سازی اور باطل فیصلوں کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس صورت میں بھی دین حق قائم ہو جاتا ہے۔ اس طرح باطل ادیان پر جو دین حق کا غلبہ ہوتا ہے، اس سے ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجے گئے محمد رسول اللہ سے منسوب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔
سورہ صف آیت 9۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب باطل ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو ناگوار گزرے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات نہیں، پھر وہ کیسے ہدایت اور دین حق کو باطل ادیان پر غالب کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اللہ کی طرف سے ہمارے نفس میں سے بحیثیت محمد رسول اللہ مبعوث یعنی اپوائنٹڈ ہو کر۔ اس حقیقت کو قرآن نے یوں بیان فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آل عمران آیت 164۔ بے شک یہ مومنین پر اللہ کی رحمت تھی کہ جس نے ان میں انہی کے نفوس میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تھا۔ کب مبعوث کیا تھا؟ کہ جب وہ طالب علم تھے۔ ریفرنس سورہ جمعہ آیات 2-4۔ وہ ان پر قرآن کی آیات پڑھتا اور ان کا تزکیہ یعنی شخصیت کی تعمیر کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ واضح گمراہی یعنی بے ہدایتی میں تھے۔ اور اب یہ سوال کہ محمد رسول اللہ ہمارے نفس میں سے کس صورت میں مبعوث ہوتے ہیں، تو اس کا جواب ہے قوت کی صورت میں، اس لیے کہ وہ اللہ کے عرش یعنی سیکریٹریٹ کے پاس قوت کی صورت میں مقیم ہے، کہ جنہوں نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ سورہ تکویر آیات 19-21۔ بے شک یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے، وہ قوت والا ہے اور عرش والے کے پاس قیام پذیر ہے۔ اس عرش یعنی خدائی سیکریٹریٹ میں اس کی اطاعت کی جاتی ہے کہ امانت دار ہے۔ محمد رسول اللہ کی اندیکھی قوت کی ماہیت کیا ہے ہم نہیں جان سکتے۔ اللہ نے کہا اور ہم نے مان لیا، اسی طرح جس طرح ہم کائنات میں موجود دیگر اندیکھی قوتوں مثلاً الیکٹرکسٹی، کاسمک فورس، نیوکلیر فورس، الیکٹرو میگنیٹک فورس اور گریویٹیشنل فورس وغیرہ کو تسلیم کرتے ہیں، ویسے بھی ہم مسلمان اللہ تعالیٰ، ملائکہ، شیطان، ابلیس اور جن وغیرہ کے وجود کو از روئے قرآن تسلیم کرتے ہیں، تو پھر محمد رسول اللہ کے وجود کو بھی اپنے پاس محسوس کرنا ہوگا۔ میں تو کرتا ہوں۔ چنانچہ نفس میں سے قوت کی صورت میں مبعوث ہونے والے محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والوں سے حیرت زدہ ہو کر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں،
وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ آل عمران آیت 101۔ تم کیسے کفر کر سکتے ہو کہ جب تمہارے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم میں ہے، تو جو اللہ سے وابستہ ہوا وہ یقیناً صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیا گیا۔ چنانچہ یہ قرآن کا یونیورسل دین و ہدایت ہے جس سے اختیار کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلم بنے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین۔ سورہ زمر آیات 11-12۔ اے محمد کہہ دو کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کے دین سے مخلص ہو کر اس کی عبادت کروں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلم بنوں، اور اب محمد رسول اللہ کی وساطت سے باقی نوع انسانی کو بھی اللہ کی حکمرانی کے تحت مسلم بن جانے کی تلقین کرتے ہوئے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ سورہ انبیاء آیات 106-108۔ بے شک یہ قرآن عابدین یعنی عبادت گزاروں کے لیے کافی ہے۔ اے محمد ہم نے تمہیں علم والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے محمد کہہ دو کہ بے شک میری طرف وحی آئی ہے کہ تمہارا الہ یعنی حکمراں صرف اللہ ہے، تو کیا تم مسلمان ہو گئے؟ ایک انسان قرآن میں دیے ہوئے دین یعنی آئین کو اختیار کر کے مسلم کیوں نہ بنے کہ جب اسی دین کو خارجی کائنات بھی اختیار کیے ہوئے ہے۔ چنانچہ جو لوگ اس یونیورسل دین کو اختیار نہیں کرتے انہیں مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ آل عمران آیت 83۔ تو کیا یہ اللہ کے دین یعنی آئین مملکت کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے وہ چاہت سے یا کراہت سے اسی دین کا فرما بردار ہے، اور اسی کی طرف تمہیں بھی رجوع کرنا ہے۔ یاد رکھیے قرآن کے عطا کردہ یونیورسل دین یعنی آئین کائنات کو اختیار کرنا انسان کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ دین اللہ کی فطرت یعنی طبیعت ہے
کہ جس پر اس نے سب انسانوں کی فطرت یعنی طبیعت کو خلق کیا۔ مطلب یہ کہ سب انسان اس دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کر کے دنیا و آخرت میں فلاح پا سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَآقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ روم آیت 30۔ پس قائم رکھو اپنے چہرے یعنی شخصیت کو ہر باطل سے جدا دین کے لیے جو اللہ کی فطرت ہے کہ جس پر اس نے سب انسانوں کی فطرت کو خلق کیا۔ اللہ کی اس تخلیق میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ دین قائم ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے لا علم ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ گمراہ مذہبی پیشوا جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے دین قائم نہیں ہوگا۔ یہ کھلا تضاد نہیں تو اور کیا ہے کہ گمراہ مذہبی پیشوا ملک میں حق پر مبنی دین و ہدایت قائم کریں گے۔ بہرحال جن آیات کا میں نے لیکچر میں ذکر کیا ہے ان سے یہ حقیقت واضح ہے کہ جس طرح خارجی کائناتی اشیاء کو اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت یعنی صلاۃ بمعنی ڈیوٹی اور تسبیح بمعنی مخلوق کے لیے رزق کی تیاری اور انسانوں کی ہدایت یعنی صلاۃ بمعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور تسبیح بمعنی انفاق فی سبیل اللہ میں مطابقت ہے، اسی طرح خارجی کائناتی اشیاء اور انسانوں کو دیے گئے دین یعنی آئین میں بھی مطابقت ہے۔ تو پھر سوچئے کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہستی ہو سکتی ہے جو انسانوں سمیت پوری کائنات کو ایک جیسا دین و ہدایت دے؟ قطعاً نہیں۔ تو یہی وہ زمان و مکان سے ماورا یونیورسل دین و ہدایت ہے جو اللہ کے وجود کے ہونے کو ثابت کرتا ہے، اور جس قرآن میں یہ یونیورسل دین و ہدایت موجود ہے وہ اللہ کی کتاب ہونے کو ثابت کرتی ہے۔ بہرحال کوئی شخص اللہ کے وجود کو اور اس کے قرآن کو مانے یا نہ مانے، لیکن وہ حق پرست مسلم بن کر شعوری طور پر اور غیر مسلم بن کر لاشعوری طور پر اللہ کے قرآن میں دیے ہوئے یونیورسل دین و ہدایت پر ہی عمل کر رہا ہے۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔